اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ جی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں شروع سے، کیونکہ دونوں سارا ایک ہی ملا ہوا آپس میں تعلق ساروں کا اس کا۔ تو ہم نے پڑھا للہ، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے، چاہے تم اسے ظاہر کرو یا تم اپنے ظاہر کرو یا جو تمہارے دلوں میں، یا اسے چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا اور عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہم نے پڑھا آمن الرسول، اور ایمان لائے رسول اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور مومن ایمان لائے، ہر کوئی ایمان لائے اللہ پر اور فرشتوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، نہیں ہم تفریق کرتے ان کے درمیان، رسولوں میں تمہارے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر، ہم سے غفران، ہم مغفرت چاہتے ہیں تو اس سے اے ہمارے رب، اور ہمیں اور الیک الرجوع کی طرف لوٹنا ہے۔ آواز کیا؟ لا یکلفو، لا نہیں، یکلفو تکلیف دیتا یا اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف بناتا کسی کو، نفسن کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، لہا اسی کے لیے، ما جو کسبت فعل ماضی جو اس نے کمایا، وعلینا علیہا اور اسی پر ہے، علیہ والا اسی پر، یعنی اسی پر وبال ہے اس کا، مقتصبت جو کچھ اس نے کمایا، یعنی جو برائی اس نے کمائی اس کا وبال اسی پر ہے۔ ربنا، اے ہمارا رب، لا تواخذنا، لا تواخذ نہ تو پکڑ ہمیں، نہ ہمیں، ان نسینا کہ جو کچھ ہم بھول جائیں، او اختانا اور جو ہم سے خطیا، ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا، اے ہمارا رب، ولا تحمل علینا اور تو نہ تحمل بوجھ ڈال، علینا ہم پر، نہ تو ڈال ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ تو نے ڈالا ہو ان پر، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے، یعنی ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ان پہ ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا، اور اے ہمارا رب، اے ہمارا رب، نہ تو ہم سے اٹھا، حملنا تو اٹھوا ہم سے، ما لا طاقت لنا بھی وہ جس کی، لا طاقت لنا جس کی طاقت نہیں ہے، لنا ہم میں بھی اس کی، واعف عنا اور تو درگزر کر ہم سے، درگزر کر ہم سے، واغفر لنا اور ہمیں معاف کر، ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پہ رحم کر، انت مولانا اور تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس تو مدد کر ہماری، فانصرنا ہماری، علی القوم الکافرین کافر لوگوں پر، کافروں پر یا کافر قوم پر ہماری مدد کر۔ تو جیسے کہ ہم نے پڑھا
تھا پچھلی آیت میں کہ اللہ تبارک جیسے کہ اللہ نے کہا، جب یہ کہا کہ تمہارا محاسبہ ہوگا، چاہے جو تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، تو صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ تھی کہ اگر اس چیز پہ تو ہم جس پہ ہماری طاقت ہے اس پہ تو ہمارا اختیار ہے، لیکن جس پہ ہماری اختیار ہی نہیں ہے، جو ہمارے دلوں میں آتا ہے اس پہ تو ہمارا اختیار ہے، تو اس کے ہم کس طرح اس کے مقرر بنیں گے؟ ہم اگر اس پہ سزا دے ہمارا محاسبہ ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جب وہ صحابہ کرام کو یہ اللہ نے پھر یہ آیت اتاری، لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دی جائے گی یا مکلف نہیں بنایا جائے گا اللہ تعالیٰ کسی جان کو نہیں بنائے گا مگر وہی وسعہا، جس کی وہ طاقت رکھتا ہو، یعنی جس کی طاقت رکھتا ہو اسی کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت و شفقت ہے، اس کے فضل و کرم کا آپ دیکھیں کتنا تذکرہ ہے کہ انسانوں کو ایسی کسی بات کا مکلف نہیں بنایا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اس کی طاقت سے لگے طاقت فیصلہ کون کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے کہ اس کی طاقت میں تھی کہ نہیں۔ کہ انسان کی وجہ سے انسان فیصلہ نہیں کرے گا کہ جی میرے میں اتنی طاقت میں تھی نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ وہ دیکھے گا کہ یہ شخص جس کو یہ کام کرنا تھا یا جس کے جد کرنی تھی، اس نے اس چیز کا وہ مکلف تھا بھی کہ نہیں تھا۔ ہر شخص اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی کر لے۔ دوسرا پھر یہ کہ لا یکلف نفسا الا وسعها لہا ما کسبت، اسی کے لیے جو اس نے کمایا، یعنی جو اس نے نیکی کمائی یہ اس کے لیے ہے، وعلیہا، اور اس پر ہے وبال ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ اب یہ دیکھیں وہ اس سے سوال جو اس نے نیکی کمائی، اثر اس کو اجر ملے گا۔ جو بھی اس نے نیکی کمائی ہے یہ اللہ تبارک کا جو اس نے خدمت کی ہے اس کا اجر پائے گا۔ مگر یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص خدمت کوئی غور کرے اور انعام کو دوسرا پائے۔ اسی طرح یہ بھی ایک وقت تھا جو اس نے کیا، اگر کسی نے برائی کی ہے تو اس میں وہی پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں کہ برائی کوئی اور کرے اور پکڑا کوئی اور جائے۔ مگر یہ نیکی کا یہ ہے کہ نیکی جس نے کی ہے، جیسا ہم نے پڑھا نا کہ اگر کوئی نیکی کی شبہ کرے گا، اس کا اجر صدقہ جاریہ چھوڑے گا تو اس کا پھر جس سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں جو نیکی کریں گے اس کا ثواب اسے ضرور ملتا رہے گا، اسی لیے چاہے وہ ہزاروں سال ہو چاہے قیامت تک ہو۔ اور اسی طرح اگر اس نے کوئی ایسی برائی کی یا اس کی برائی کی بنیاد رکھ دی جس سے لوگ گمراہ ہوئے یا جن سے لوگ برائی پہ اکسائے گئے، تو وہ اس کا وبال بھی اس پر ہوگا، جو وہ کریں گے ان کا بھی ہوگا، اور جو خود کریں گے لوگ ان کا تو ہوگا، مگر وہ بھی ایک بوجھ اٹھائے گا جس نے اگر کسی برائی کی بنیاد رکھی، کوئی ایسی چیز کی جس میں لوگ برائی پہ لگ گئے، تو اسی طرح نیکی کا بھی وہی ہوگا، یعنی جو کمائے گا خود اس نے جہد کیا، اگر سے خود نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کی نیت بھی نہیں ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ دوسرا کوئی کرے اور اجر اس کو ملتا رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو نیکی کرے گا یا اس کی نیت کرے گا یا اس نے کوئی ایسا پھل صدقہ جاریہ کیا ہوگا، کوئی اپنی اولاد نیک چھوڑی ہوگی، جتنی جہد اس نے کی ہوگی اس کے اثرات جہاں تک چلیں گے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک خاص قانون ہے، جو نیکی جس نے کی، جس کی جد و جہد کی، وہ اس کا اجر ملے۔ اگر برائی اس نے کی ہے تو اس کا پھل بھی ہے۔ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں، اس کا اختیار ہے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پھر اللہ دیکھیں دعا کے لیے صحابہ کرام نے، آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے اس زمانے میں یہ آیات اتری ہیں اس زمانے میں جب مکہ میں معراج کے موقع پر، اور اس زمانے میں کیا تھے، مسلمان پیٹا جا جو ایمان بھی، پھر انہوں نے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یہ دعا سکھائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی ہے دعا کہ یہ اس طرح مانگو ہے۔ دعا کیا مانگی ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب نہ تو ہمیں پکڑ، ان نسینا، جو ان کاموں پہ جو ہم سے بھول ہو جائے، واختار جو ہم سے غلطیاں ہو جائیں۔ ربنا ولا تحمل علینا، اور اے ہمارے رب نہ تو ڈال، تحمل علینا اسرن، نہ تو بوجھ ڈال ہم پر، کما جس طرح حملتہو، جس طرح تو نے بوجھ ڈالا، علی الذین من قبل، ہم سے پہلے والے لوگوں پر۔ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دیکھیں کتنی، یہ بھی اللہ سے ہی سب کچھ مانگا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے کتنی تکالیف دی ان کے خلاف کوئی بات نہیں،
اور دنیا کی اس میں کوئی بات نہیں مانگی جا رہی ہے. ساری جو باتیں مانگی جا رہی ہے، حالانکہ مغفرت مانگی جا رہی ہے، درگزر کی بات ہو رہی ہے، رحم مانگا جا رہا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کے لیے مانگا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی کس طرح تربیت کی ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے، کہ کس طرح اپنے ان حالات میں بھی، جبکہ اتنے برے حالات تھے، تو اس میں بھی یہ تلقین کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح مانگا جائے. ربنا لا تؤاخذنا، ہمارا رب ہمارا مواخذہ نہ کر ان کو جو ہم سے بھول چول ہو جائے یا ہم سے خطاؤں پہ. ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور اے ہمارے رب، نہ تو ہم سے اٹھوا وہ جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، جس کی طاقت ہمیں نہیں ہے وہ تو ہم سے نہ اٹھوا. واعف عنا تو ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا ہمیں بخش دے. وارحمنا اور تو ہم پہ رحم فرما. انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین تو ہمیں کافروں پر مدد فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو دعا سکھائی، اور یہ جو دو آخری آیات ہے، ہر شخص کو رات کو پڑھ لینی چاہیے. رات کو جو پڑھ لے تو یہ اس میں اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. کافی سے مراد ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حفاظت میں آ جاتا ہے. تو یہ ضرور ہمیں رات کو سوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پڑھ لینا چاہیے. یہ جو دو آخری آیات ہیں یہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ ان کو دی گئیں. سیدنا عبداللہ مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا جو چھٹے آسمان پہ ہے، یعنی ان کے جڑ چھٹے آسمان میں ہے. وہ سدرۃ المنتہا کی سدرہ کا مطلب ہے جھاڑی سے، یعنی آخری سرے پر ایک جھاڑی جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. تو وہ چھٹے آسمان میں، اور زمین سے اوپر جانے والی چیزیں یہیں پہنچتی ہیں، پھر ان کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے. اوپر سے جو کچھ زمین پر آتا ہے وہ بھی یہاں تک پہنچتا ہے، پھر اس کو وہاں سے لے لیا جاتا ہے. جب جانا سورہ نجم میں اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا، یعنی جب فرمایا پھر فرمایا اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا فرمائی گئی سدرۃ المنتہا پر، یعنی چھٹے آسمان پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا فرمائیں: 5 نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اور تیسرا یہ کہ ایک آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہ کرے اس کو ہلاک کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی سب گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرے، باقی کی معافی مانگ لے. آپ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہوں گی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز سیدنا جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی. انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا 2 نوروں کی خوشخبری سنیے. یہ 2 نور صرف آپ کو عطا کیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. یہ نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے. آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی. یعنی یہ ایسی مؤثر دعائیں ہیں کہ جو اللہ سے مانگے، اور یہ آخری دعائیں بہت ہی زبردست دعائیں ہیں. ویسے سورہ بقرہ الحمدللہ جب اختتام کو پہنچی، اور یہ اس کا بہت بڑا ثواب بھی کہہ لیں اور بڑا اعزاز بھی کہہ لیں. کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق نے تو 2 سال میں سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے، خیر جن طرح انہوں نے سمجھا ہمارا تو یہ طاقت نہیں کہ ہم اس طرح سمجھ سکیں. اور پھر انہوں نے لوگوں کی دعوت کی. یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ دعوت کی. اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اس زمانے میں جو لوگ سورہ بقرہ جن کو یاد ہوتی تھی اور جن کو اس کے متعلق سمجھ آتی تھی، یعنی جو سمجھتے تھے وہ بہت معزز سمجھے جاتے تھے، ان کا بہت رتبہ ہوتا تھا کہ جی یہ سورہ بقرہ والے لوگ ہیں. تو ان کو سورہ بقرہ کے متعلق ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے، بہت سی احادیث اس کے متعلق، ان کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں. جس طرح آج اب کچھ پڑھ لیتے ہیں تو تاکہ اس کے سورہ بقرہ کے ہمیں
اہمیت کا احساس ہو، روزانہ پڑھ لینی چاہیے، ہمت کریں، روزانہ پڑھیں، کوشش کریں، اور ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نور، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، یعنی شیطان اس گھر میں نہیں رہتا۔ تو ذرا سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جگمگانے والی صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا وہ دو بادل ہوں یا دو صاحبان یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہوں، وہ اپنے صحاب کی طرف سے حجت پیش کریں گی، سورہ بقرہ پڑھا کرو اس لیے کہ ان کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت سفارش کریں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور ان کی سفارش مانی جائے گی۔ تو سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن قرآن اور اہل قرآن جو اس پر عمل کرتے تھے، یعنی قرآن اور اہل قرآن جو اس پر عمل کرتے تھے انہیں لایا جائے گا، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے ہوں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دیں، ان مثالوں کو تب سے کبھی نہیں بھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو بادل ہیں یا دو صاحبان ہیں جن کے درمیان خوب روشنی ہو رہی ہے، دو سیاہ صاحبان ہیں جن کے درمیان خوب روشنی ہو رہی ہو، یا قطار باندھے ہوئے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہوں، یہ دو صورتیں اپنے اصحاب کے لیے حجت پیش کریں گی، یعنی اپنے اصحاب کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں گی۔ اسی طرح سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے، شیطان جس سورہ بقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کی جا رہی ہو۔ اسی طرح سیدنا اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کا گھوڑا جو پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے بدکنا شروع کر دیا، وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا، انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا، تو انہوں نے تلاوت ختم کر دی کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ قریب ہی سو رہا تھا، انہوں نے خط چلا گئے گھوڑا اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ جب بچے کو اٹھا لیا تو آسمان کی طرف دیکھا، فرماتے ہیں کہ میرے سر کے اوپر بادل سا تھا جس میں قندیلیں تھیں اور فضا میں اوپر جا رہا تھا، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن حذیر آپ پڑھتے رہتے، اے ابن حذیر آپ پڑھتے رہتے، دوپہر تک تھا۔ عرض کی اللہ کے رسول میں اس لیے ڈر گیا کہ کہیں میرا گھوڑا یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے جو قریب لیٹا ہوا تھا۔ میں نے سر اوپر اٹھایا اور بچے کے پاس آ گیا، پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ صاحبان کی طرح ایک چیز ہے جس میں چراغوں کے مانند کوئی شے ہے۔ پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا آپ جانتے ہیں وہ کیا چیز تھی؟ عرض کی کہ جی نہیں۔ فرمایا یہ تو فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اگر آپ پڑھتے رہتے تو لوگ بھی صبح کے وقت انہیں دیکھتے اور لوگوں سے چھپتے نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک عبداللہ کتنے سوائے یعنی کہ سورہ بقرہ کی کتنی اہمیت بتائی گئی۔ عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حج کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جمرۃ الکبریٰ یعنی بڑے شیطان کے ساتھ کنکریوں کے ساتھ رمی کی، تو بیت اللہ ان کے دائیں ہاتھ، بیت اللہ ان کے بائیں ہاتھ اور مینا دائیں ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا یہ وہ شخص کی رمی کرنے کی جگہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخص کے رمی کرنے کی جگہ ہے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی، یعنی سورہ بقرہ کی یہاں پہ انہوں نے حوالہ دیا۔ اس طرح سیدنا عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن جب صحابہ کرام میں کچھ سستی دیکھی تو آپ نے مجھے حکم دیا اے عباس اعلان کرو اے اصحاب سمرہ، یعنی اے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے والوں، اور اے اصحاب سورہ بقرہ، یہاں پہ بھی سورہ بقرہ والے اصحاب کہہ کے پکارا گیا۔ عبداللہ عروہ بن بیان کرتے ہیں کہ یمامہ کا دن جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو یا اصحاب سورۃ البقرہ یا اصحاب سورۃ البقرہ کہہ کر پکارنے لگے۔ اسی طرح سے عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس زمانے میں نازل ہوئیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، یعنی اس زمانے میں یہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ نازل ہوئی، لیکن یہ جو آخری دو آیات ہیں یہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے
عرش کے خزانے کے نیچے سے عطا کی گئی، عرش کے خزانہ ہے اس میں سے مجھے یہ عطا کی گئی، اور کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی۔ سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کوشش کریں، کیونکہ قیامت کے دن یہ سائبان ہوں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ان کا سایہ ہوگا۔ تو کوشش کریں، زیادہ آہستہ آہستہ عادت ڈالیں، پوری نہ بھی پڑھیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور آہستہ آہستہ عادت ڈالیں گے تو 1 گھنٹے میں پڑھی جاتی ہے۔ روز پڑھیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں، چاہے ایک پاو پڑھ لیں۔ اب تو آپ کو سمجھ آنے لگی ہے، تو آپ اس کو اس طرح پڑھیں کہ آپ کو سمجھ آئے۔ ابھی بہت جلدی میں بھی نہ پڑھیں، اب تو اس طرح کوشش کریں کہ جس طرح ہم سمجھ کے پڑھیں، اس کا مقصد یہ سمجھ کے پڑھنے سے ہی، ورنہ قرآن کا بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی مقصد ہے نہیں۔ ثواب کی بات الگ ہے، ثواب مگر ثواب اس کا زیادہ جو سمجھ کے پڑھی جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ 1 سپارے 2 سپارے پڑھے جائیں، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ایک رکوع سمجھ کے پڑھیں۔ اور اب تو الحمدللہ ہم نے ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے، تو اس کو بار بار پڑھیں گے تو ہمیں اور بھی انشاءاللہ حوانی سے پڑھا بھی جائے گا اور سمجھ بھی آئے گی۔ جو نہ سمجھ میں آئے اس کو آپ دیکھ لیں، اور بس کوشش کریں کہ بغیر دیکھے پڑھیں، جو نہ سمجھ آئے پھر اس لفظ کا معنی آپ اس میں سے اپنے ترجمہ اس کا دیکھ لیں، اور انشاءاللہ کل سے ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں، اور اس کو پورا شروع سے لے کے آخر تک یہ 8-10 دن ان میں ریوائز ہو جائے گا، کوئی مسئلہ۔ اور سب کو حصہ لینا، جس میں کوئی شرم دیکھنے کی، شرم والا کام نہیں ہے، شرم کا اللہ تو پیچھے رہ جائیں گے۔ آئے نہ آئے ضرور پڑھیں، آئے گا، اور کیوں نہیں آئے گا، ہم کوشش کریں گے، اور کام بھی تو سارے کوشش کرتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں کہ اور کام سارے پڑھے لکھے ہیں، اور ہم نے کتنی محنت کی ہے، جو کوئی بھی سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، جس نے بھی BA کیا ہے، MA کیا ہے، ڈاکٹر بنا ہے، سب کچھ کیا ہے، کتنی راتوں کو محنت کی ہے، اس وقت ہمیں کتنی کوشش کرتا ہوں، یہاں پہ تھوڑی سی مشکل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی بہت مشکل ہے، تھوڑی سی ہمت کی بات ہے، مشکل کوئی نہیں، تو سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں آسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسان ہے، پھر مشکل والی کوئی بات ہے ہی نہیں، اور اگر تھوڑی سی مشکل آتی بھی ہے تو اس کے لیے مشکل اٹھا لینی چاہیے، یہی ہے وہ کام آئے گی، قرآن ہی ہے جو کام آئے گا۔ جس دن جیسے ہم پڑھے تھے کہ اگر آج کا ہم سبق پڑھتے ہیں یا چلو کل پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ایک حدیث میں آیا جس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب انسان قبر میں جائے گا، اور قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، اولاد یا ماں باپ سے پیارا کوئی بھی نہیں ہوتا، سب چھوڑ کے آ جائیں گے، اس وقت آپ کا سہارا کون ہوگا؟ قرآن ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن ہوگا، جو اس کا جب فرشتے آئیں گے تو ان کے مردے کے ساتھ جس جو تلاوت کی اس نے قرآن ہوگا، جو اس نے صدقہ دیا وہ اس کے ساتھ ہوگا، یا جس جو قدموں سے وہ چل کے مسجد گیا وہ اس کے ساتھ ہوں گے، وہ اس کے ساتھی بنیں گے، باقی کوئی بھی نہیں بنے گا۔ تو قرآن کو جتنا تلاوت کریں گے، جتنا پڑھیں گے، جتنا سمجھیں گے اور عمل کریں گے، صرف تلاوت کرنے کا مقصد ہے نہیں کہ ہم نے دیکھا نا اتنا عرصہ لگایا، حالانکہ ہم نے تو جلدی پڑھ لیا، لوگ تو بہت دیر لگاتے ہیں، اور ہم نے تو پھر بھی الحمدللہ یہ مکمل آج ہو گئی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ آج پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ نفل پڑھیں، کوئی صدقہ خیرات کریں، کسی کی دعوت کریں، کسی غریب کو کھلائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں توفیق دی، اللہ کی توفیق کے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے توفیق دی ہے تو ہم یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اس نے توفیق دی ہے تو ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے، جو قرآن سمجھتے ہیں، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینت وہاں پہ یعنی سکون وہاں پہ نازل ہوتا ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، فرشتے آپ کے گھر میں اترے، رحمت کے فرشتے آئیں، یہ قرآن ہی ہے، جتنا واسطے کہ قرآن پڑھنا ہی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کریے، اللہ کا کلام یعنی اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ قرآن پڑھنا یہ ہے جیسے آپ سے اللہ بات کر رہا ہے، نماز پڑھنا ہے جیسے آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے، جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، اگر وہ آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ آپ کو سمجھا رہا ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و جس کی بھلائی چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، تو ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو ہم کوشش کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں، اللہ ہماری بھلائی چاہ رہے ہیں،
اللہ تمہارا ہماری حالات ہمارا بھلائی چاہ رہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ہمارے بھلائی چاہ رہے تو ہم دین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ اتنے عرصے بھی تو بہت سے لوگ تبھی بھی کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے, ایک آیت پڑھنے کو تیار نہیں. تو اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا جتنا احسان, جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اسی طرح ہم اس کو آہستہ آہستہ زندگی رہے تو مکمل کریں گے انشاءاللہ. چاہے ہم 2 آیات پڑھیں, 3 آیات پڑھیں, روز پڑھیں گے ضرور انشاءاللہ. جب تک ہے تب تک ہمت ہے انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. سب لوگ کوشش کریں, اور جو لوگ آج نہیں ہیں ان کو آج ہونا چاہیے تھا. چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, سب کو ہمت دے. انشاءاللہ کوششیں جاری رہیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی کسی نے کچھ کہنا ہو تو کہیں. رشید چچا یہ اس کا ما کسبت و علیہ مکتسبت, تو اس کا ایک ہی معنی ہوگا. جی رشنا میرا بھی یہی سوال ہے, کاسبت اور مکتسبت. ہاں تو بات بہت ہے, صرف فرق یہ علا کا ہے. علا جب ہوتا ہے نا, علا ہوتا ہے اصل میں خلاف, اس کے خلاف, اس پر. حالانکہ مطلب وہی ہے, مگر یہ علا کی وجہ سے یہ اس پر آ گیا کہ اس پر اس کا برائی کا عذاب وہ ہے اس کے لیے. مکتسبت یا یہ ہے ما کسبت. جی جی تو یہ فرق کوئی نہیں, مکتسبت. اچھا فرق کوئی نہیں, فرق تو کوئی نہیں, ایک ہی چیز ہے. ٹھیک. جی شکریہ. اور کچھ آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ نہیں رشنا میں تو اسی کا پوچھ رہی تھی, کاسبت ہے اور دوسرا مکتسبت ہے, تے پہلے ہے. نہیں کوئی فرق جی کوئی نہیں. ایسی بات جو اس نے کمائی اسی پہ ایک ہی چیز, اس نے برائی کمائی, اس نے نیکی کمائی. ما کسبت مکتسبت ایک ہی چیز. تا تو مونس کی علامت ہے نا, آگے والی کہہ رہی ہیں. جی مونس کاسبت بھی تو نفسن کی نفس مونس ہے, اسی لیے تو کاسبت آیا نا, اسی کے لیے جو ہے, اسی کے لیے ہے ما کاسبت جو اس نے کمایا. ولیہ مکتسبت تو اس کے بھی اینڈ میں تو تے ہے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. چلے ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ باقی سبق پڑھے آج کے, کل پڑھے گرامر والا, کیا کہتے ہیں؟ پڑھا دیں رشید مامو, مرضی ہے آپ کی, پڑھا دیں. اوروں سے پوچھ لیں. آپ کو جواب ہی نہیں دے رہا. میرا رشید چچا پڑھا دیں, آج ٹائم ہے. کیا آپ پڑھنے, آواز نہیں آئی تھی. جی اعظم اللہ کی توفیق سے سبق نمبر 20 پہ پہنچ گئے, اور آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا پہلے وہی حدیث جو میں بتا رہا تھا آپ کو, فضل قرآن و صدقہ کیا فضیلت ہے قرآن کی اور صدقہ کی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یؤتی رجل فی القبر, اللہ کے انسان لایا جائے گا قبر میں, اور جب آئے گا وہ قبر میں تو اس کی کیا آئے گی, قبل راسی دفعۃ تلاوت القرآن, تو اس کا دفاع کرے گا اس کے سر کی طرف, راسی سر کی طرف سے تلاوت قرآن, یعنی سر قرآن پاک اس کے لیے آ جائے گا. اور جب آئے گا ان کے یوتی من قبل یدی دفعۃ صدقہ, جب آئیں گے تو وہ اس کے دائیں طرف سے آئے گا جو اس نے صدقہ دیا ہوگا. وَإِذَا من قبل رجلئی, اور جب وہ آئیں گے پاؤں کی طرف سے فرشتے, دفع مشاۃ الی المساجد, جو اس نے جو مسجد کی طرف گیا, اس نے قدم اٹھائے, وہ اس کے لیے آ جائیں, اس کی یعنی اس کے ساتھ ہوں گے. اب اس کا طریقہ کیا ہے, سفارش کیسے ہوگی, اس کا ثابت انہوں نے لینا ہے, پوچھ سوال تو ہے ہی, مگر آپ کے ساتھ یہ ہوں گے. جب کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو تلاوت قرآن پاک
اس نے قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، وہ جو صدقہ اس نے دیا وہ اس کے کام آئے گا، اور جو اس نے مسجد کی طرف جاتے ہوئے قدم اٹھائے، یعنی جو مسجد میں جاتا رہا وہ اس کے کام آئیں گے. اسی لیے مسجد میں ضرور اور پیدل کوشش کریں، پیدل جانا چاہیے. اب خیر عورتوں کے لیے تو یہاں اپنے آپ ضرورت نہیں ہے، مگر یہ مردوں کے لیے، مردوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک قبیلہ تھا، ان کا گھر دور تھا، تو وہ مسجد نبی کے قریب بلکہ شفٹ ہونا چاہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ارادہ ہے؟ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مسجد نبی کے قریب آ جائیں تاکہ ہمیں آسانی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، بلکہ ایسا نہیں کرنا. جو قدم تم اٹھاتے ہو مسجد کے لیے، ہر قدم پہ ایک ایک نیکی اور ایک ایک گناہ، ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو جتنے قدم اٹھائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے. تو دیکھیں یہاں بھی کون سی چیز کام آئے گی، تو سب سے زیادہ کام آنے والی چیز اسی پہ ہمیں وقت لگانا چاہیے. سب سے زیادہ کام آنے والی چیز قرآن، تلاوت قرآن پاک. اور تلاوت قرآن پاک کا اگر اتنا ہے تو پھر جو سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے اس کا کتنا اجر ہوگا، یا وہ کتنے کام آگے، وہ اس سے زیادہ کہیں زیادہ اس کا اجر ہوگا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم نے آخری مرتبہ قرآن کب پڑھا تھا، یعنی جتنا وقت اس پہ لگانا چاہیے. کیونکہ یہ تو میں آپ کو آج بتایا تھا کہ آپ نے کس پہ کتنا وقت لگایا. آج تو بتاتے ہیں کہ آپ نے قرآن کتنی دیر پڑھا، موبائل آپ نے کتنا دیکھا، یوٹیوب آپ نے کتنے استعمال کی، تو سب کچھ بتایا تھا. تو آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم زیادہ استعمال کس چیز کا کر رہے ہیں. ہم قرآن کو زیادہ وقت لگا رہے ہیں یا کہ دوسری چیزوں کو. جو چیز سب سے زیادہ کام آنے والی ہے، جو آپ کی اولاد سے بھی زیادہ کام آئے گی، آپ کے ماں باپ سے بھی زیادہ کام آئے گی اس دن، جس دن کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی، کوئی پیسہ نہیں ہوگا اس دن، اور انسان کو یہی ہوگی کوئی میرا ساتھی ہو. تو اس وقت یہی چیزیں کام آئیں گی، تلاوت قرآن پاک، صدقہ. تو ان چیزوں پہ زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، کم سے کم 1-2 گھنٹے صبح، 1-2 گھنٹے یہاں شام پہ تو لگا لینا چاہیے. موبائل سے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھ لوں، یہ جو ابھی اوپر گزرا ہے جی جی. کہ اگر ہم موبائل پہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں وضو ضروری نہیں ہے اس کے لیے؟ نہیں، وضو کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں، بہتر اگر ہے ہم موبائل سے قرآن پڑھ، ہاں بہتر تو ہے لیکن ضروری تو نہیں ہے نا. نہیں ضروری نہیں، ضروری نہیں. جی قرآن تو آپ کسی بھی سوئے پڑھیں، بیٹھے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں تبھی نا، مگر یہ کہ بہتر کافی یہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، تو چلیں قرآن پڑھ لیں، تو ہم ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں نا. بالکل پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، بالکل پڑھیں، اللہ توفیق دے. پڑھیں بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح پڑھیں ضرور. اور اب تو سمجھ کے پڑھیں، اب تو آپ کو جی سمجھ آنے لگی، تو آپ انشاءاللہ کوشش کریں ہاں کہ جی اللہ کا شکر جو ہے. بھی آپ آیت پڑھتے ہیں اس کو آپ عادی تو آئے گی نا، پھر مفہوم خود ہی نکل آئے جی گا. بار بار پڑھیں گے تو خود ہی آئے گا انشاءاللہ. جو قرآن ہاں کو بار بار پڑھا جائے گا تو آیات خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا کر دیتے. جی ہمارے تو ویسے بھی آسان ہے، 65% الفاظ ویسے بھی اردو میں آ رہے ہیں، اور 20% ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. جیسا اللہ کتنے پڑھ رہے ہیں، ہاں ہما ہما سب کچھ پڑھ رہے ہیں. تو ہم آج کل یہ پڑھ رہے ہیں کلمہ، اس کے اقسام ہم پڑھ چکے ہیں. آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اسم، اور اس کے ہم کیا پڑھیں، مرکب اضافی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایک اسم سے دوسرے اسم کی طرف نسبت، یعنی ایک دوسرے سے نسبت. جیسے پہلا جس کی نسبت ہوگی اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف نسبت ہوگی اس کو کہتے ہیں مضاف. جیسے رسول اللہ، رسول اس میں مضاف ہو گیا، جس کی رسول کی مناسب نسبت ہوگی کس کی طرف ہے، اللہ کی طرف، تو لفظ اللہ مضاف الیہ اور رسول مضاف ہو گیا. اسی طرح مرکب اشارے، جس کی طرف ایک اسم سے اشارہ اور دوسری کی طرف اشارہ کیا، جس سے اشارہ کیا جائے وہ اسم، جس سے اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ. اور یہ ہم نے پڑھ لیے تھے اسم اشارہ کون کون سے ہیں. پھر ہے مرکب توصیفی، یعنی ایسا مرکب جس میں ایک اسم سے دوسرے اسم کی صفت یا خوبی بیان کرے. ایک اسم سے صفت بیان کرنے والا، جس اسم کی صفت بیان کی جائے وہ موصوف، اور جو خوبی یا بیان کی جائے اس کو صفت کہتے ہیں. جس کی خوبی بیان کی جائے وہ اسم ہو گیا موصوف، اور جو صفت ہوگی وہ ہو گیا اس کو کہیں گے صفت، جو خوبی ہے وہ جو بھی ہوگا. اور اب آج ہم پڑھیں گے مرکب جاری. جتنے مرکب پڑھ رہے ہیں یہ ہیں
مرکب ناقص ہم نے پڑھا نا، مرکب ناقص پڑھا تو ہے، لیکن بتایا تھا کہ ناقص یعنی کہ مکمل جملہ نہیں ہے یہ، اور ایک کتاب مرکب تام جس کا جملہ پورا نکلتا ہو، جیسے رسول اللہ، یہ پورا جملہ تو نہیں، اللہ کے رسول، بس اللہ کے رسول کیا، آگے کچھ نہیں، اللہ کے رسول، یا کتاب المبین یعنی کتاب مبین کیا ہے، کیا چیز ہے اس میں کوئی پتہ نہیں، تو یہ مکمل جملے نہیں ہے، مگر یہ پورا مرکب ضرور ہیں، دو کا بن کے بنے ہیں۔ اس طرح مرکب جاری ہے، مرکب جاری سے مراد جس کے نیچے زیر آئے گی، ایسا ہے جس میں زیر لگی ہو، ہم نے پہلے پڑھے مرفوع، جس میں پیش ہو، پھر منصوب جس میں زبر ہو، اور اب یہ ہے مجرور یا جس میں مرکب جاری جو حرف جر اور اسم مجرور سے مل کر، جر سے مراد حرف جر، ایسے حروف جو کسی لفظ سے اسم سے پہلے لگ جائے تو اپنے اسم پر زیر لگا دیتے ہیں، ایسے حروف ہیں، یہ ہیں تو 17 مگر قرآن میں زیادہ پورے استعمال نہیں ہوئے، جو استعمال ہوئے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، جہاں تو خیر لسٹ شاید نہیں دی، بہرحال ہم پڑھتے جائیں گے تو پتہ، جیسے با ہم نے پڑھا بسم اللہ، بے جو ہے عرف جر ہے، اسی طرح بے ہو گیا، لام ہو گیا، لام بھی عرف جر ہے، من، علا، فی، الا، یہ سارے حرف جر ہیں، جیسے فی الکتاب لکھا ہوا ہے، علی الارض، علا جس پہ لگا ہوگا، الہ ہوگا وہ بھی ہوگا، من اللہ، اللہ سے، یہ من بھی کی وجہ سے بسم اللہ پر زیر آ گیا، اس طرح بسم اللہ بے کی وجہ سے زیر آ گیا، جیسے علی، حتی، الہ، یہ سب آئیں گے نا، وہ ہم دیکھ جائیں گے تو وہ سارے حرف جر، جس لفظ سے بھی پہلے، جس اسم سے پہلے حرف یا جر آ جائے گا، اس اسم کے آخر میں زیر لگے گی، زیر لگنے کی دو ہی وجوہات، اس کے علاوہ کوئی ایک تو تیسری وجہ نہیں ہے، یا اس کے پیچھے حرف جر ہوگا، یا کوئی ایسا حرف ہوگا جو اس کو زیر لگا رہا ہے، یا وہ ہم نے پہلے پڑھا مضاف اور مضاف الیہ ہوگا، یہ ہم نے پڑھا نا، یہ مضاف الیہ اس میں زیر لگتی، اس میں جہاں پہ یہ ہوگا، جیسے رسول اللہ، تو رسول اللہ لفظ اللہ کے نیچے زیر لگ گئی، زیر لگنے کا مجرور ہونے کا دو ہی وجوہات ہیں، ایک وہ جس کے پیچھے حرف جر لگا ہو، جس ہم نے پڑھیں گے ابھی، جیسے ہم نے پڑھے با ہے، لام ہے، یا قسمیہ جو واو ہے جس میں قسم کھائی گئی، جیسے ہم نے بتایا تھا نا، والتین والزیتون وطور سین، جیسے والعصر واو اور عصر کے نیچے زیر ہے، تو واو قسمیہ جو واو ہوگا اس کے نیچے بھی، اس کے آگے بھی زیر لگی ہوگی، کاف ہوگا جیسے کمثلی ہی، تو مثلی کمثلی کا کی وجہ سے مثلی ہو گیا، اسی طرح فی الکتاب، یہاں جو مثالیں دی فی الکتابی، کتاب کے زیر کس وجہ سے لگی، فی کی وجہ سے، یہ حرف جر ہے، حرف جر جس کے پیچھے لگا ہوگا اس پہ آگے اسم مجرور ہو جائے گا، یعنی ایسا اسم جس پہ نیچے زیر لگی ہوگی، جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں یہاں دیکھیں، اور پھر اب جو جتنے ہم نے پڑھ لیے ہیں کوشش کریں گے سب اس پہ اپلائی کریں گے، اس میں کون کون سے مرکبات ہیں، جیسے آپ دیکھیں بسم اللہ، اب یہ با کی وجہ سے اسم کے نیچے زیر لگ گئی، بے اس میں حرف جر ہے، بے جہاں بھی لگا ہوگا اس کے اسم کے نیچے زیر لگ جائے گی، یہ زیر لگی ہوئی، بسم اللہ، اور یہ لفظ اللہ کے نیچے زیر کیوں ہے، یہ مرکب جاری کی وجہ سے، یہ مرکب جاری ہوگا نا، کیا اس میں مرکب جاری کون سا، نسبت، کس کی نسبت، نام کی نسبت کی گئی اللہ کی طرف، بسم اللہ، تو لفظ اللہ کے نیچے بھی زیر آ گیا، اور رحمان الرحیم، یہ کیا ہو گیا مرکب، ہم نے پڑھا نا موصوف اور صفت، تو یہ ہو گیا رحمان اور رحیم اللہ کی صفات ہیں، مرکب توصیفی، تو یہ یہ بسم اللہ، یہ ہو گیا بسم، یہ ہو گیا مرکب جاری، اور بسم اللہ یہ مرکب ہو گیا مرکب اضافی، اور اس کے اللہ کے آگے اور رحمان اور رحیم یہ مل گئے صفت اور موصوف، تو یہ مرکب توصیفی، اس میں ایک مطلب کہ کتنے آپ کو سمجھنا لگ جائیں گے، اس طرح یہ آ گیا سأل سائل بعذاب واقع، سأل یہ کیا ہو گیا، فعل ہے نا، سالا سوال کیا، سائل سوال کرنے والے نے، سائل کیا ہو گیا فعل، یہ فاعل، یہ فعل ہو گیا، یہ فاعل، اور بھی عذاب، بھی
بی لگ گیا تو عذابن، عذاب کے نیچے زیر لگ گئی، عذابن واقع، عذابن واقع ہونے والا عذاب کا. اب دیکھیں سالہ فعل سائل فاعل بے عذابن، بی کی وجہ سے جر بھی ہو گیا حرف جر، اور بے عذابن یہ ہو گیا مرکب جاری، اور عذاب واقع یہ کیا ہوگا عذاب کی صفت واقع، ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہے، تو یہ بن گیا موصوف. اس میں مرکب توصیفی، یہ موصوف اور یہ اس کی صفت واقع ہونے والی. دیکھیں کتنا یہ سالہ یہ بن گیا فعل فاعل، اور بھی عذاب یہ حرف جار کی وجہ سے مرکب جاری، اور یہ دونوں میں یہ آگے والا مل کے بن گیا مرکب توصیفی. تو اس طرح اب یہ جتنے پڑھ لیے ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہو رہی. مشکل ہو رہی تو کوئی بات نہیں، دوبارہ پڑھنے، بہت الفاظ ہیں ابھی، بہت زیادہ اس میں کافی مثالیں دی ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. آج کل اس کیا فی، اب یہ فی جو ہے حرف جر ہے، اس کی وجہ سے امامی مبین، امام کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے فی کی وجہ سے، یہ فی حرف جر اور امام، تو یہ دونوں مل کے کیا بن گئے مرکب جاری. اور یہاں پر دیکھیں کل شیئن، کل شیئن، شیئن کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے کل کی وجہ، کل شیئن یعنی ہر چیز، یعنی ہر چیز کی مناسبت ہر چیز کی مناسبت کس طرف دی گئی ہے، شیء ہر چیز کی مناسبت اس سے اس کی نسبت دی گئی ہے کہ چیز ہر چیز، تو یہ بن گیا مضاف، اور یہ مضاف الیہ. احصیناہ، احصیناہ، احصا یہ ہو گیا فعل، نا فاعل، اور ہو مفعول. احصا فعل ہو گیا یعنی لکھ دی گئی ہے یا نرج کر دی گئی ہے، ہم نے کر دی. ہاں نا ہم فاعل، کرنے والا کون فاعل ہوتا ہے کرنے والا، نا فاعل ہو گیا، اور کیا کر دیا ہے ہو اسے، یعنی ہر چیز کو ہم نے لکھ دیا ہے، یا لکھ دیا کہ فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں، امام مبین واضح کتاب میں، یا امام سے مراد یہاں کتاب ہے یعنی صحیح لکھ دیا گیا اس کا ہر چیز جو وہ کام کر رہا ہے اسے ہم نوٹ کرتے جا رہے ہیں. تو فی حرف جر اور فی کی وجہ سے امام، تو یہ ہو گیا عرف، یہ ہو گیا جاری، تو یہ بن گیا مرکب جاری. اور یہ امام مبین آپ دیکھیں یہ کیا ہے صفت اور موصوف ہم نے کل پڑھا تھا، ہر چیز ایک جیسی ہونی چاہیے. امام زیر لگی ہوئی ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی معرفہ نکرہ ہے یعنی ناؤن ہے، تو یہ بھی ناؤن ہے. تو یہ چیزیں آپ ہر چیز کو اس پہ دیکھیں، ساروں کو اپلائی کرتے جائیں. قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، یہ فعل ہو گیا، اعوذ فعل اس میں ہو گیا میں پناہ مانگتا ہوں، بی رب یہ با کی وجہ سے رب کے نیچے زیر ہے، بی رب یہ بے حرف جر، اور اس کی وجہ سے رب یہ حرف یہ ہو گیا جاری، یہ مرکب جاری ہو گیا. اور رب کس کا الناسی، یہ رب اور ناس مل کے دونوں یہ بن گئے مرکب اضافی، یعنی نسبت رب کی لوگوں کی طرف مناسبت کی گئی. تو رب یہ ہو گیا رب مضاف، اور رب الناس مضاف الیہ. قل اعوذ برب الناس، تو ہم کا ہمارا آج کا سبق یہ با کی وجہ سے رب کے نیچے زیر لگ گئی. اس طرح بتا کہ ہم عاد فاہلکو بریحن بصرصر عاتیہ، یہ با بی کی وجہ سے ریحن کے نیچے زیر، سرسارن عاتیہ، یہ بھی یہ موصوف بن رہا ہے، اس کا مضاف بن رہا ہے کون سی سرسرن عاتیہ، ریحن کی مناسبت سرسرن عاتیہ سخت سرد گرجتی ہوا، یہ پھر ان کے دونوں بن گئی سرسرن عاتیہ، یہ صفت بھی بن گئی ایک دوسرے کی، یعنی کہ موصوف اور صفت. تو اس طرح یہ اصل میں لفظ یہ ہے بریحن، با کی وجہ سے ہا کے نیچے زیر آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں بھی آپ دیکھیں اب یہ من جتنے الفاظ، اب یہ دوسرا ہم نے با پڑھا، یہاں من یہ بھی حرف جر ہے، من حرف جر ہے، لا ریب فی حرف جر ہے، فی کی وجہ سے کے نیچے زیر لگی ہے. اس طرح آپ دیکھیں علی الارض، علی کی وجہ سے ارض کے نیچے زیر آ گئی. ان ہم نے پڑھا پہلے رحمت اللہ، ان کی وجہ سے رحمت پر زبر آ گئی، رحمت اللہ یہ زیر کس لیے کہ ہم نے پڑھا کیا مرکب
اضافی یہ نسبت ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کی، اور یہ خبر قریب۔ انا کو ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ انا اپنے اگلے لفظ کو اپنے سے آگے والے کو زبر لگا دیتا ہے، یا زبر لگا دی اس نے، اور اپنی خبر کو مرفوع پیش، تو اس کی یہ خبر ہے ان رحمت اللہ، کیا اللہ کی رحمت، کیا ہے اللہ کی رحمت، کیا خبر ہے؟ قریب، قریب ہی ہے من المحسن، محسنوں کے قریب ہے یہ انا کی وجہ سے رحمت اللہ، رحمت اس کا اسم بن گیا، اور یہ رحمت اللہ یہ بن گیا اس کا مرکب اضافی، قریب اس کی خبر ہے من المحسنین، من حرف جر ہے، اور محسنین من کی وجہ سے محسنین آ گیا جاری، مرکب، یہ مرکب جاری بن گیا، اور محسنون ہوتا تو سمجھو محسنون ہوتا ہے اصلی حالت میں رفعی حالت میں، مگر محسنین ہوتا ہے نصبی حالت میں بھی، محسنین ہوتا ہے اور جری حالت میں بھی۔ پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کے پچھلے سب سے، اگر اس کے پیچھے حرف جر ہے تو سمجھو یہ اس کی حالت جری حالت یعنی زیر والی حالت ہے، اگر یہ نہیں ہوتا، اگر پھر محسنین ہوتا تو پھر یہ ہوتا کوئی مفعول ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی جس پہ الف ہوتا ہے۔ تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان کی وجہ سے رحمت پہ زبر، رحمت اللہ یہ بن گیا مرکب اضافی، قریب اس کی خبر، من حرف جر، من المحسنین یہ دونوں مل کے بن گئے مرکب جاری۔ جی کچھ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کہ مشکل ہے نہیں، اتنے الفاظ ہم دیکھیں گے تو ہم نے جو پڑھا ہے نا اس کو ریوائز ہو جائے گا سارا، کوئی بات نہیں، کوئی 2 دن لگ جائیں 3 دن لگ جائیں سمجھ آ جائے گا۔ جی سغرا کوشش کریں اس کی، بتائیں کیا کچھ ہے اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وحفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظت ہر قسم کے شیطان سے۔ اس میں شیطان من جو ہے وہ تو حروف جر ہے، من کی وجہ سے کلی کے نیچے زیر لگ گئی ہے، تو یہ ہو گیا مرکب جاری۔ اور شیطان مارد جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے، ان دونوں کے نیچے زیر ہے، اور یہ دونوں واحد ہیں، اور یہ نکرہ ہیں۔ شیطان کے نیچے زیر کیوں ہے؟ من کی وجہ سے نا، من کلی شیطان مارد، من کی وجہ سے صرف اگلے پہ لگے، نہیں ہر پہ صرف نہیں لگے۔ اگلے پہ لگے گا، اور شیطان مارد تو کیونکہ دونوں صفت اور موصوف کے نیچے زیر ہوتی ہے، اس لیے ہے مرکب توصیفی یہ ہے۔ کہاں؟ نہیں صرف تو نہیں موصوف کے نیچے زیر کہاں ہوتی ہے؟ یہ کب کہا؟ نہیں، دونوں کے نیچے ایک جیسے ہوتے ہیں نا مرکب توصیفی، پھر نہیں شیطان مرکب کے تو نیچے زیر کیوں ہے؟ زیر آئی کیوں؟ سوال ہے زیر کیوں ہے یہاں پہ، ہے نا؟ اس کا ترجمہ کریں آپ۔ اور حفاظت ہر قسم کے شیطان نے مارد سے۔ ہر قسم کے شیطان، ہم نے پڑھا نا کا کے کی آئیں گے تو کا کے کی سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ نسبت، اس کی نسبت ہے اس کی طرف، صحیح، ہر شیطان کی، تو یعنی کہ کل کی نسبت ہے شیطان کی طرف، ہر صحیح، قسم کا شیطان، تو کل اور شیطان مل کے یہ بن گئے مرکب اضافی، یہ اچھا موصول یہ اضافی، ہو گیا۔ ہاں یہ اضافی ہو آگے نا، زیر صرف 2 صورتوں کلی میں آئے گی، شیطان، زیر کی کوئی ایک تو بھی اس کے پیچھے تیسری حروف صورت، جر ہو، جی جی اس کے پیچھے حرف جر ہوگا، جیسے یہ دیکھیں من ہے تو یقینا ہر حال میں کل کے نیچے زیر آئے گی، کل کے نیچے یہ زیر من آئے گی، ہے تو ہر حال میں انبا ای کے نیچے زیر آئے گی، کے نیچے زیر یہاں آئے پہ گی، فی جی ہے تو ادھر زیر آئے گی، یہاں پہ کے دیکھیں نیچے، جی الگ ہے تو ہر حال میں اس کے الگ نیچے کی زیر وجہ آئے گی، سے ہوئی، الگ، صحیح، مگر دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ صرف ہے کہ وہ مرکب مرکب اضافی ہو، اضافی ہے، اضافی، وہ اچھا مضاف صحیح، الیہ بن رہا ہے، تو اس کو غور کرنے کہ کیوں آئی ہے، وجہ جی بس صرف یہی ہے صحیح، کہ یہ کل ٹھیک ہے، شیطان جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، پھر شیطان مارد یہ بن کے یہ مرکب مرکب توصیفی۔ توصیفی، صحیح جی صحیح، چلیے اب میں کرتی ہوں۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ نیا کی خبریں ہیں، ہم وہی کرتے ہیں اسے آپ کی طرف۔ اس میں سب سے پہلے تو تلکا جو ہے وہ ہے مرکب اشاری جو تھا، تلکا تانی کا دل کا اولاد، خود تو تلکا اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں جی ٹھیک ہے۔ اس میں اور اس کے بعد جو انباء الغیبی ہوگا نیب کی خبر، وہ بھی بن جائے گا مرکب آپ اس اضافی کو ہے۔ یوں پڑھے، تل کا من انبائی، یہاں چھوڑ دیں، تل کا من انبائی یہ الگ ہے، پھر صحیح، انبائی الغیب یہ الگ ہے، تل کا من انبا یعنی کہ یہ
ہے غیب کی خبر ہے، ہاں ٹھیک ہے غیب نا؟ کی یہ خبر خبر سے ہے، تو یہ تل کا خبریں ہیں. اشارہ ہو گیا، من تل کا جاری اشارہ ہو جار گیا، من جو ہے وہ مرکب جر حرف جر ہو گیا، من کی وجہ سے انبائی کے نیچے زیر آئی ہے. ہاں، تو یہ جی بلکہ کیا اب بن جو گیا، مرکب جاری ہو گیا. اور مرکب جاری انباء الغیبی، غیبی، یہ مرکب اضافی ہو گیا نا. جی انباء یہ غیب کی خبریں، ہاں جہاں غیب بھی کی خبر، کی کا ترجمہ ہوگا نا، جس تو وہ کا بھی مرکب ترجمہ اضافی کی ہوگا وہ مرکب اضافی ہی ہوگا. اضافی ہو جائے گا. من بالکل صحیح. انباء الغیبی. ہاں، جی یہ انباء الغیبی مرکب اضافی ہے، نوحیھا، ہم وہی کرتے ہیں اسے آپ کی طرف. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ کیوں نہیں ہے، نوحیھا ہم وہی کرتے ہیں اسے آپ الیکا آپ نہیں کی مرکب نہیں ہے، لیکن باقی کیا ہے، باقی تو ہے نا. دیکھیں فعل ہے، فاعل ہے، مفعول خبر ہے، تینوں ہے. خبر. جی نہیں فعل فاعل مفعول تینوں ہے. اس میں ایک فعل ہے، فعل کا کام کرنا ہے، وہی کرنا، وہی ہوا. وہی کس نے کرنا، کی وہ جی وہ نون ہے اور ہا مفعول ہے. ہاں، تو یہ ہے نا، جی نو جی یعنی جی ہم جو ہے نا وہ ہم فاعل ہے، نو نون جو ہے وہ ہم فاعل فاعل ہے، ہے، وہی وہی جو ہے وہ وہ فعل ہے. جی فعل ہے، اور اور ہاں ہا مفعول ہے. مفعول ہے. یعنی جی جو وہی کی گئی، کیا کی گئی، ہاں وہی کی گئی، یعنی وہ جی جی مفعول. اور الی کا، الی، الا نے پڑھا نا، الا ہوتا ہے لا تو اشارہ ہے، الا، نہیں الا الا بھی جو حروف جر ہے. سوری حرف جر ہے، حروف جر. جی الی کا. مگر کا جو ہے نا، یہ جو ہوتی ہے نا ضمیریں، وہ اپنی حالت بدلتی نہیں ہے، ضمائر پہ کچھ وہ اثر نہیں کرتا نا. جی وہ ضمائر اپنی اپنی ویسی ہی حالت نہیں رہتی ہے، بدلتے، اس پہ کچھ اثر اس کی مرضی ہے، ویسی نہیں. رہیں گی، وہ نہیں بدلتی، جی وہ پکی ہیں، وہ نہیں بدلتی. تو اسی طرح ہے الا صحیح. اور فجر، مگر وہ جی اس پہ حالت آ گئی اپنی اصلی حالت میں. تو تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک. جی اگلا ایک اور پڑھ دو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے نہیں کوئی شک، یہ وہ کتاب ہے نہیں کوئی شک جس میں ھدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے. اس میں ذالک سب سے پہلے جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، اور اس کے بعد لا ریب فیہ، فی جو ہے اس میں حرف جر ہے، اس کی وجہ سے ہے کے نیچے زیر آ گئی ہے. اور ھدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے. کیا یہ تو نہیں ہوگا نا مرکب اضافی؟ لام ہے نا، للمتقین، تو لام بھی تو وہ حرف جر ہے نا. حروف جر ہے للمتقین، متقین، ہاں لام جو ہے نا، لام جو ہے متقین وہ نام متقین حروف ہی، اور جر ہے. یہ جی ذالک الکتاب، یہ کتاب مرکب اشاری. چلیں یہ کی ٹھیک وجہ ہو گیا، اور آ جائیں گے سمجھ انشاءاللہ. جی الونا آپ بھی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے. اس میں عاجزی سے. عباد الرحمن رحمان کے عاجزی سے. عباد الرحمن رحمان کے بندے یہ مرکب اضافی ہے، اور یمشونا یہ فاعل، یہ یمشونا چلتے ہیں فعل ہو گیا، یا فاعل ہو گیا، اور اس میں مفعول تو نہیں ہے. علی الارضی، اللہ کی وجہ سے یہ حرف جر ہے، تو اردی پہ علی الارضی یہ حرف مرکب جاری ہے. جی ٹھیک ہو ان گیا، رحمت زبردست. اللہ قریب من المحسنین، انا کی وجہ سے رحمت پر زبر آ گئی. رحمت اللہ یہ اللہ کی رحمت مرکب اضافی ہو گیا، اور من المحسنین من کی وجہ سے محسنین یہ حرف جر ہے، تو یہ مرکب جاری ہے. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. تو باقی انشاءاللہ آگے کریں گے، کافی ہے اس میں. ایک دو اور کرا لیں نصیبہ میں. چلیں کریں. دو پڑھیں. کروں میں؟ ہاں کریں، آپ ہی بولیں. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. اس میں استوا فعل فاعل ہو گیا، اور الى السماء الى حرف جر ہے، اس لیے مرکب جاری ہو گیا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ اللہ جو ہوتا ہے نا وہ مرضا. مجرور ہوتا ہے،
اور حرف جر اور اگلا جو لفظ ہوتا ہے نا مجرور ہوتا ہے. الہ مجرور ہوتا حرف ہے جی جر اور السمائی مجرور یعنی جس کے نیچے زیر لگی ہے. مجرور دونوں ہوتا مل کے پھر جو ہے نا وہ جی مرکب جی جاری. جاری ہے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے. فی کی فی حرف جر ہے. فی قلوبی یہ بنا مرکب جاری اگلا اور قلوبہم ان کے دل یہ مرکب اضافی ہے. جی ماشاء اللہ زبردست. اور یہ تو فعل فاعل مفعول ہوگا نا فزادہم اللہ پڑھا دیا انہیں اللہ نے بنا. بالکل فعل اور فاعل ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اعوذ بھی فعل فاعل ہو گیا. باللہ بی جو ہے وہ حرف جر ہے لفظ اللہ مجرور ہو گیا تو یہ مرکب جاری ہو گیا. من الشیطان یہ من حرف جر ہے تو شیطان کے نیچے زیر ہوا تو یہ بھی مرکب جاری ہوا. الشیطان الرجیم یہ مرکب توصیف ہے. ماشاء اللہ زبردست بہترین. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ مزید فضیل. ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہو گیا. باقی لوگ انشاءاللہ کل سے پھر ہم شروع سے ترجمہ کریں گے سورہ بقرہ کا انشاءاللہ. سب لوگ پڑھ کے آئیں. کوشش کریں گے جتنا پڑھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.